کون سے کام کریں تو ہمارا روزہ ختم ہو جاتا ہے، کون سے کام کر لیں تو روزہ ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ روزے کی حالت میں جائز ہوتے ہیں۔ سعودیہ کے بہت بڑے عالم شیخ صالح العثیمین، شیخ عبداللہ بن باز اور اسی طرح سعد خسلان رحمہ اللہ تعالی اور ایک ان کی فتاوی کمیٹی ہے، ان میں بہت سارے علماء شامل ہیں، ان سب نے مل کر یہ فتوے دیے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہماری زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں ان کا بڑا عمل دخل ہے اور ہمارے ہاں روز بار بار ہمیں پیش آتے ہیں، ہم ان سے دو چار ہوتے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے شافع، شین الف فا اور ہا، شافع، یہ اس پتی کو کہتے ہیں، اس روئی کو کہتے ہیں جو روئی سیرین میں، مقعد میں یعنی کہ پخانے والی جگہ پہ رکھی جاتی ہے۔ اس میں بہت ساری بیماریاں آتی ہیں، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، مثلا کسی کو قبض کی بیماری ہے یا کسی کو بواسیر کی بیماری ہے۔ اس طرح بہت ساری بیماریاں ہیں جن بیماریوں میں آدمی کو ضرور یہ شافع رکھنا پڑتا ہے تاکہ خون ختم ہو سکے اور اندر اس کو سکون مل سکے۔ بہت درد ہوتی ہے، آدمی بڑی تکلیف میں ہوتا ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ یہ شافع رکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا جسم کے نچلے حصے میں۔ آنکھوں میں دوا ڈالنے سے، جسے آئی ڈراپس کہتے ہیں، قطرے ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کانوں میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، آنکھوں میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کانوں میں دوا آپ گاؤں میں دیکھتے ہیں کہ جو پرانے لوگ ہیں وہ قطرے ڈالنے کی بجائے تیل ڈال دیتے ہیں یا کوئی اور چیز ڈال دیتے ہیں، گلاب کی پتیوں کا جو رس ہوتا ہے اس کو ڈال دیتے ہیں۔ یہ پچھلے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، اب تو ڈراپس ہی چلتے ہیں۔ بہرحال کان میں کوئی دوا ڈال رہے ہیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا، آنکھ میں اگر آپ کوئی دوا ڈال رہے ہیں روزہ نہیں ٹوٹتا، ناک میں کوئی دوا ڈال رہے ہیں تو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انہیلر کے استعمال سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انہیلر یہ دمے کا جو مریض ہوتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں، دمے کا، جس کو سانس کی بیماری ہوتی ہے، انہیلر استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کا سانس آسانی سے آ سکے، اس کے استعمال سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آکسیجن لگانے سے، بندہ وینٹیلیٹر پہ ہے، اس کی وفات قریب ہے، روزہ اس نے رکھا ہوا تھا، اگر آپ آکسیجن لگاتے ہیں اس کی جان بچ جاتی ہے، آکسیجن لگانے کی نتیجے میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا بلکہ وہ باہر رکھ سکتا ہے اپنا روزہ۔ پینسیلین کا ٹیکہ لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پینسیلین کا ٹیکہ، جسے ہم چاندنی کا ٹیکہ کہتے ہیں، بندہ جا رہا ہے، اس کو خراشیں آ گئی ہیں روڈ پر، تو ہو سکتا ہے اسے ٹیٹنس کی بیماری ہو سکے، تو ہم چاندنی کا ٹیکہ لگاتے ہیں۔ چاندنی کے ٹیکہ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور یہ جو انجیکشن ہے ٹیکہ، اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں، شیخ صالح العثیمین، عبداللہ بن باز، اس طرح سعد خسلان رحمہ اللہ تعالی، فتاوی کمیٹی سعودیہ کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹیکہ، انجیکشن جو طاقت والا ہے، آپ طاقت والا انجیکشن ٹیکہ نہیں لگا سکتے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انجیکشن کسی اور بیماری کا ہے، بخار ہو گیا ہے، آپ کی گردن میں بل آ گیا ہے، آپ کو کوئی اور بیماری ہو گئی ہے جو آپ وقتی طور پر ٹیکہ لگا کے آپ سکون حاصل کر سکتے ہیں، تو وہ کوئی بھی ٹیکہ ہو وہ آپ لگا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ختم ہو سکتا۔ روزہ ختم ہوگا طاقت والا ٹیکہ لگوانے سے۔ اب شوگر کے لیے انسولین کا ٹیکہ لگواتے ہیں، وہ بھی جائز ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح دل کے مریض ہیں، علماء کہتے ہیں کہ دل کے مریض اپنی زبان کے نیچے وہ گولیاں رکھ لیں
اور اس سے انہیں سکون آتا ہے، وہ ضروری ہوتا ہے، ادروائز ان کی موت واقع ہو سکتی ہے، تو وہ والی گولیاں زبان کے نیچے رکھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، خون کے ٹیسٹ کروانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، میک اپ کا استعمال کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خوشبو لگانے سے یا سونگھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، تیراکی کرنے سے آدمی نہا رہا ہے، گرمیوں میں ہم لوگ تو بہت نہاتے تھے، گاؤں میں رہنے والے لوگ بہت نہاتے ہیں پانی میں، نہروں میں، کئی لوگ دریا میں نہا لیتے ہیں، نہاتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بلا ارادہ غوطہ آ جاتا ہے تو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، جان بوجھ کر غوطہ لینا پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب نیند کی حالت میں ہے بندہ، اسے بغیر کسی ارادے کے خود کیے بغیر کچھ احتلام ہو جاتا ہے نیند کی حالت میں، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، قدرتی مسواک کے استعمال سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، قدرتی استعمال مسواک کا روزے کو کچھ نہیں کہتا، مسواک ضرور کرنی چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، مسواک منہ کے لیے پاکیزگی کا باعث ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے، مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہمارے بہت سارے لوگ دوست احباب کاروباری یا ہمارے اداروں میں، پڑھائی کے اداروں میں، تعلیمی اداروں میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، سکولز میں، وہ بہت سارے دوست ایسے ہوتے ہیں جب ہم مسواک کریں تو وہ بڑی تعجب کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو سمجھائیں اس طرح روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہونٹوں پر ویسلین وغیرہ لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، نکسیر پھوٹ جائے یا آپ غرارے کی دوا لینا چاہتے ہیں، غرارہ ہوتا ہے، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ گرم پانی میں آپ نمک استعمال کر لیتے ہیں اور اس کو غرارے کر لیتے ہیں اس کے ساتھ، آج کل غراروں کی دوا مل جاتی ہے، منہ کی صفائی کی دوا مل جاتی ہے، ہر قسم کی دوا، پانی مل جاتا ہے، تو غرارے کی آپ پانی میں نمک ڈال کر استعمال کریں پھر بھی کچھ نہیں ہوگا روزے کو، یا آپ غرارے کی دوا لیں تاکہ آپ کی تکلیف ختم ہو سکے تو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال، ٹوتھ پیسٹ، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، جو فلیور والی ہوتی ہے ٹوتھ پیسٹ، جس کے فلیور کو آپ محسوس کر رہے ہیں، اور آج کل تو زیادہ تر ٹوتھ پیسٹ ایسی ہوتی ہیں جس میں بڑے بڑے بہترین فلیور ہوتے ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بہترین یہ ہے کہ آپ مسواک کریں، اور وہ بھی قدرتی درخت کی آپ مسواک کریں۔ کھانا پکاتے ہوئے مرد ہے یا عورت، عورتیں تو ویسے ہی عمومی طور پر گھر میں کھانا پکاتی ہیں تو وہ کھانا چکھ سکتی ہیں، نمک مرچ وہ چکھ سکتی ہیں، چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، رج کے نہیں کھائے گی۔ اسی طرح کئی مرد حضرات، بیبیاں روس کے ٹر جاتی ہیں، یا بیچارے نے ہوٹل بنایا ہوتا ہے تو اس کی مجبوری ہوتی ہے کھانا پکانا، ہنڈیا پکانا، سالن پکانا، تو یہ بھی سالن چکھ سکتا ہے، چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پٹھوں، گوشت یا جلد میں ٹیکا لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، جان بوجھ کر قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جو جان بوجھ کر قے نہ کریں تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب استمناء ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جسے خود لذتی کہتے ہیں، آدمی خود ایسے کام کرتا ہے، خود لذتی اسے کہتے ہیں، استمناء عربی کا لفظ ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نکوٹین کے سٹیکر لگانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نکوٹین ہوتی ہے، یہ زیادہ تر سگریٹس میں استعمال ہوتی ہے، 10ویں کی سائنس میں اس کا ذکر ہے، یہ ایک قسم کا زہر ہوتا ہے جو جسم کے اندر چلا جائے تو کسی حد تک ذہن کو معاف کر دیتا ہے، کسی حد تک دل کو متاثر کرتا ہے، کسی حد تک جسم کے اعضاء کو متاثر کرتا ہے، یہ ایک نشے کی قسم ہے، لوگ اسے لیتے ہیں، سگریٹس میں استعمال ہوتا ہے، آج کل نوجوان شیشہ پیتے ہیں مختلف فلیور کا، اس میں بھی غالباً استعمال ہوتا ہے، تو بہت ساری چیزیں، یہ نکوٹین آپ استعمال نہیں کر سکتے، اس کو علماء کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سرسری خوشبو سونگھنے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لگانے سے بھی نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، عود کا بخور جو ہے، عود ایک قسم کی لکڑی ہوتی ہے، اس لکڑی کو پچھلے زمانے میں کیا کرتے تھے، آگ لگاتے تھے،
اس کا دھواں جب سارے گھر میں پھیلتا تھا تو خوشبو آتی تھی، اس کی خوشبو بہت بہترین ہوتی ہے. زبیر صاحب بہت لگاتے ہیں، ان کو پتہ ہوگا. عود کی خوشبو بڑی کمال کی ہوتی ہے. لیکن جب آپ عود کے بخور کو بخوبی سونگھیں گے، آپ اس کو جان بوجھ کر محسوس کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر آپ کا روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے. خوشبوؤں میں سے صرف ایک عود کی خوشبو ہے اور اس کا بخور، جس سے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ادروائز کسی بھی خوشبو سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ چند مسائل تھے جن کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. زیادہ تر ہم لوگ بیمار ہوتے ہیں، اور بیماری کے لیے میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ آپ ٹیکہ کوئی بھی لگوا سکتے ہیں، کانوں میں یا کسی زخم میں آپ دوائی کا استعمال کر سکتے ہیں. آپ کو مجبوری بن گئی ہے، آپ خون کے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، آپ اس کے لیے ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کر سکتے ہیں. یہ چیزیں آدمی کو پتہ ہونی چاہیے. ہماری روزمرہ زندگی میں ان کا بڑا عمل دخل ہے اور یہ بہت پیش آتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور کما حقہ روزوں کا ثواب نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.